سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ لعنت کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ ہم اکثر سنتے ہیں کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو، اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ لعنت کے معنی ہوتے ہیں دھتکار دینا، بیزاری کا اظہار کرنا، اور اہل عرب کے اندر لعنت کا لفظ اتنا شدید مانا جاتا ہے کہ جتنا انسان کو قتل کرنا شدید نہیں مانتے اتنا وہ لفظ لعنت کو مانتے ہیں۔ اگر عرب میں کوئی کسی کو کہہ دے کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو تو وہ سمجھتا کہ گویا اس نے مجھے قتل ہی کر دیا ہے۔ اللہ کی لعنت کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے گویا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ کی عنایتوں سے محروم ہے، پروردگار عالم کے فضل و کرم سے محروم ہے۔ اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی اس کا غمخوار نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں، بلکہ وہ بارگاہ رب العزت سے ایسا دھتکارا گیا ہے کہ اب اس کا انجام اور اس کا حشر جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک لفظ لعنت میں بہت ساری وعیدیں آئی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم کہیں تجھ پر اللہ کی لعنت، کسی سے ہم ناراض ہو گئے، کسی سے ہماری نہیں جم رہی ہے، غصے میں کہہ دیا اللہ کی تجھ پر لعنت۔ ضروری نہیں ہمارے کہنے پہ لعنت ہی ہو سکتا ہے وہ حق پر اور ہم نہ حق پر ہو سکتا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، ہمارے مزاج میں بات نہیں بیٹھ رہی، ہم نے غصے میں کہہ دیا تجھ غلط کہہ رہا ہے، تجھ پہ اللہ کی لعنت۔ تو ہمارا لعنت بھیجنا اور ہے، لعنت کہنا اور ہے، مگر خود پروردگار عالم متعین کرے کسی گناہ کو اور پھر اس گناہگار کو متعین کر کے کہے کہ یہ گناہ تو نے کیا تو تیری مجھ پر لعنت، اب وہاں پر شبہ نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہاں ایک جماعت کی نشاندہی کر رہا ہے پروردگار عالم، بتا رہا ہے کہ ایک جماعت ایسی ضرور ہے معاشرے میں کہ جس پر میری لعنت ہے۔ تو اے پروردگار عالم وہ کون سی جماعت ہے جو تیری بارگاہ سے دھتکاری گئی ہے؟ وہ کون سی جماعت ہے جس کو تو نے دھتکار دیا؟ وہ کون لوگ ہیں جو تیری رحمت کے مستحق نہیں؟ خالق کائنات وہ کون ہیں جو تیرے فضل و کرم کے حقدار نہیں؟ ترشاد ہوا کہ علی القاذبین، کاذبین جھوٹوں پر ہے میری لعنت، جو جھوٹ بولتے ہیں۔ اب جھوٹ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، لیکن یہ جھوٹ بہت زیادہ شدید گناہ اس وقت اور ہو جاتا ہے کہ جب وہ جھوٹ کا تعلق مذہب سے ہو۔ مذہب کے نام پر اگر جھوٹ بولا جائے، رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹ بولا جائے، اللہ کی طرف منسوب کر کے اس کو جھوٹ بولا جائے۔ ایک جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں اپنے دنیاوی مفاد اور فائدے کے لیے جھوٹ، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے آج جھوٹ سے کام لے لیا ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ جھوٹ کہنا اور ہے، اس کا گناہ تو ہے، مگر یہی گناہ اور شدید ہو جاتا ہے کہ جب ہم اپنے مفاد کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ تو اللہ کے رسول نے کہا ہے، اور وہ بات جھوٹی ہے۔ کہنے والا کہتا ہے یہ بات اللہ کی ہے، اللہ نے فرمایا، حالانکہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ تو جب اللہ کی طرف نسبت کر کے جھوٹ بولتا ہے تو گناہ اور شدید ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر اگر جتنا کہا جائے میں سمجھتا ہوں جھوٹ پر پوری رات بھی اگر گزر جائے تو اس کی وعیدیں اور اس کی مذمتوں کے تعلق سے جو آیتیں اور جو حدیثیں آئی ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ زنا سے بدتر ہے، اور جھوٹ سے ہی غیبت پیدا ہوتی ہے۔ غیبتی در حقیقت جھوٹ کا نام ہے۔ جب انسان کسی کی غیبت کرتا ہے گویا جھوٹ بولتا ہے، تو غیبت ماں ہے اور اس کی جو اولاد ہے وہ غیبت ہے۔ جھوٹ ماں ہے، غیبت اس کی اولاد ہے۔ اب اس سے جو منتقل ہوتا ہے، جھوٹ سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہے جیسے غیبت، دھوکہ دھڑی، فریب، گویا کہ بہت سارے گناہوں کا منبع ہے جھوٹ۔ اور پھر غیبت کا گناہ
اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دنیا میں غیبت کی قیامت کے دن اسے اس کے مردار بھائی کا گوشت دیا جائے گا، لاش رکھ دی جائیں گی، کہا جائے گا کھا اسے، تو کہیں گا یہ تو مردار ہے، میرے بھائی کی لاش ہے۔ اور اگر اس کا بھائی جنتی ہے تو کسی اور جہنمی کو اس کے بھائی کی شکل میں، مردہ لاش کی شکل میں رکھ دیا جائے گا، کہا جائے گا اسے کھا نوچ، وہ کہیں گا مولا پروردگار تیری شریعت میں یہ حرام تھا، اللہ فرمائے گا دنیا میں یہی تو کھاتا تھا، چلتے پھرتے جھوٹ بولتا تھا۔ آئیے جھوٹ کے تعلق سے 2 یا 3 حدیثیں میں پہلے پیش کروں، اور یہ چیز اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی تو میرے آنے والی گفتگو بہت آسانی سے آپ سمجھ لیں گے۔ مانیٹر پہ میں حدیثیں بھی دکھاتا جاؤں گا آپ کو۔ آئیے دیکھیے مشکات شریف ہے، آپ مانیٹر پہ دیکھیں، جو عربی سمجھتے عربی بھی پڑھیں، تاکہ یہ گنجائش نہ ہو کہ کوئی بات یہاں ایسی بتائی گئی جس کا ثبوت اور حوالہ نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کوئی مجھ پر جھوٹ باندھے کہ یہ جھوٹ بولا گیا ہے، لہذا جو کچھ دکھاؤں گا سب حقائق اور سچائی کے ساتھ دکھایا جائے گا۔ یہ ہے مشکات شریف، چھپی بھی انہی کے ہاں سے ہے، ہمارے مکتبہ فکر سے ان کا تعلق نہیں ہے، جن لوگوں نے چھاپا ہے، یہ سعودی عربیہ کا نسخہ ہے۔ مشکات حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، اور اس کی حدیث نمبر جلد نمبر 3 ہے کتاب الادب۔ کتاب الادب میں حدیث نمبر 4844 کے تحت صاحب مشکات ایک حدیث لاتے ہیں، اور باب کا نام ہے حفظ اللسان والغیبت، یعنی زبان کی حفاظت کا بیان اور غیبت کا بیان۔ اس باب کے تحت حدیث نمبر 4848 وعن ابن عمر قال، صاحب مشکات کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی جلیل القدر صحابی ہے، حدیث کے بہت بڑے راوی۔ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کذب العبد تبعد عنہ الملک میلم منا نتین ما جاء بہ۔ سرکار نے فرمایا کہ لوگوں جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو سے رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ وہ جو فرشتے ہیں جو رحمت کے ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں جو اللہ نے رحمت کے پیدا کیے، جو ارد گرد ہوتے ہیں انسان کے، جن کے ذمے یہ ہے کہ جب تک موت نہ آئے اس کی حفاظت کرے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، آپ جا رہے اچانک ایک سنسناتا ہوا ٹرک نکل گیا، ایک لمحے کے لیے آپ بھی چوک گئے میں کیسے بچ گیا؟ دیکھنے والوں نے بھی کہا ارے مرا، مگر دیکھا گیا تو ٹرک تو نکل گیا، آپ بچ گئے، آپ کے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ میں بچا کیسے، میں تو مر جانا چاہیے تھا۔ تو یہ ہوتا کیا ہے؟ اس کی تشریح میں علماء کہتے ہیں کہ جو فرشتے رحمت ہوتا ہے جب تک موت نہیں آتی ہے، اس کا ذمہ یہ ہے کہ موت کو ٹالے، تو وہ فوراً اٹھاتا ہے، بازو میں رکھ دیتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ مگر جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو یہ فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے؟ نبی نے فرمایا جھوٹ کی بدبو سے، یعنی بتایا گیا کہ جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ اس کی بدبو اگرچہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی، مگر نبی انبیاء کا اور انبیاء کے فضل و طفیل سے، ان کے کرم سے فرشتوں کا یہ مزاج ہے کہ انبیاء بھی محسوس کر لیتے ہیں جھوٹ کی بدبو کو، فرشتے بھی محسوس کر لیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کے قریب فرشتے نہ ہو تو اس کے قریب رسول اللہ کی رحمتیں کہاں سے ہوں گی؟ پھر اللہ کی رحمتیں اس کے قریب کہاں ہوں گی؟ تو فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے 1 میل دور فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل قدر صحابی ہے، فقیہ صحابی، اور روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو جھوٹ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا واللہ عالم ثم رسول عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جانتے ہو ہر جھوٹ فسق ہے، یعنی گناہ ہے، اور ہر گناہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ بندہ جب بھی جھوٹ بولتا ہے گویا وہ 1 قدم جہنم سے اپنے آپ کو قریب کر لیتا ہے۔ اب جو دن رات ہی جھوٹ بولتے ہیں اندازہ لگائیے کتنے جہنم کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سرکار نے کہا جھوٹ فسق ہے، گناہ ہے، اور ہر گناہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ گویا یہاں واضح فرمایا کہ جھوٹ جھوٹ ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ تو یہ نہ سوچا ارے چھوٹا سا جھوٹ ہے یار کیا فرق پڑتا ہے، بولتی ہے، تھوڑا سا دنیا داری میں بولنا پڑتا ہے تھوڑا سا، تو اگر وہ چھوٹا بھی ہے تب بھی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اور اس حدیث کو کس نے نقل کیا؟ امام ابن ابی شیبہ نے المصنف کے اندر، جو امام بخاری
امام مسلم کے استاد ہیں. امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں. امام مسلم نے ان سے بڑی کثرت کے ساتھ مسلم میں صحیح مسلم میں حدیثیں لی. ان کی ایک مستقل حدیث کی کتاب ہے المصنف، اس کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 149 حدیث نمبر 26,113 ہے. یہی امام ابن ابی شیبہ اسی اپنی المصنف کی جلد 13 صفحہ 150 اور حدیث نمبر 26,116 پہ نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں. یہ عبداللہ ابن مسعود کی سند سے دوسری روایت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مومن جھوٹا اور خیانت کرنے والا نہیں ہوتا. یعنی سرکار فرما رہے کہ مومن جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. ایمان جہاں وہاں جھوٹ نہیں ہوگا اور جہاں جھوٹ ہو وہاں ایمان نہیں ہو سکتا. پھر ایمان کے درجے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی جھوٹ بول رہا تو ہم اس کو کافر کہہ رہے ہیں، یہ مراد نہیں ہے. وہاں ایمان کمزور ہوتا ہے. اس سے مراد یہی ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی ایمان کی مومن ہونے کی نفی جو سرکار کہہ رہے ہیں گویا یہ کہ اس کا مومن ہونا کمزور ہوتا جاتا ہے، ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے. تو فرمایا کہ مومن ہو اور جھوٹ بولے یہ ہو ہی نہیں سکتا. مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے. یہ بھی المصنف کی حدیث ہے. آئیے اب ایک حدیث میں بخاری شریف سے دکھا دیتا ہوں کہ بخاری کی ہر حدیث پر سب کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں. یہ صحیح بخاری جو چھپی ہے دیوبند کے مدرسہ کتب خانہ رحمیہ دیوبند نے اس کو چھاپا ہے، ہمارے ہاں کا نسخہ نہیں ہے. اس کی جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 10. بخاری کی پہلی جلد صفحہ 10 باب علامت المنافق. اب کیا کیا جائے کہ امام بخاری کی اس میں کرامت ہے، میں مجبور ہوں. لہٰذا اگر کوئی ایسے لوگ سن رہے ہوں جو ہمارے مکتب فکر سے تعلق نہ رکھتے ہو وہ مجھے برا نہ کہے بلکہ امام بخاری کو کہے اگر وہ کہہ سکتے ہیں. دیکھیے بڑی تعجب کی بات ہے. ایک فن ہوتا ہے علم ابجد. یہاں علماء وہ بیٹھے ہیں جو تعویذات لکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے علم ابجد کیا ہوتا ہے. حروفوں کے عدد ہوتے ہیں، علی با تا سا جیسے حروف ہوتے ہیں نا، حروف تہجی، اس کے عدد ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں علم ابجد. اس علم کے اعتبار سے عدد نکالے جاتے ہیں. پھر آیت کریمہ میں کتنے حروف آئے، اس کے کتنے عدد ہے، کتنی آیات کے کتنے حروف، کون سی سورت کے کتنے حروف، اس کے اعتبار سے تعویذ حروفوں میں لکھا جاتا ہے، عددوں میں لکھا جاتا ہے. اب علم ابجد کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. ایک لفظ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اپنے مخالف کو وہابی. سنا ہے نا یہ کہ نہیں سنا؟ سنا ہے. وہابی. وہابی لکھا کیسا جاتا ذرا آئیے دیکھیں کیسے لکھا جاتا ہے بتائیے. پہلے کیا لفظ آتا ہے؟ واو، پھر ہے، پھر الف، پھر بے اور یہ. آئیے ذرا علم ابجد میں بتاؤں آپ کو. واو کے عدد ہے 6. علم ابجد کے اعتبار سے واو کے عدد کتنے ہیں؟ 6. اور ہے کے عدد ہے 5. ٹوٹل کیجئے 11. اور الف آیا، الف کی عدد ہے 1. کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ 12. اور بے کے عدد ہے 2. کتنے ہوئے؟ 14. اور یہ کے عدد ہے 10. وہابی کے عدد کتنے ہیں؟ 24. میں نہیں کہہ رہا ہوں، علم ابجد کا فن کہہ رہا ہے. ان کے گھر میں بھی جو علم ابجد کی کتاب ہے اس میں بھی 24 ہی عدد بنتے، 25 26 نہیں بنتے. ہو گیا؟ علم ابجد کے اعتبار سے بھی وہابی کے عدد ہوئے کتنے؟ 24. جائیے کسی بھی مکتب فکر کی بخاری اٹھائیں، اور یہ نہیں مسلم شریف بھی اٹھائیں. امام مسلم نے بھی یہی حدیث لائی ہے. مسلم میں اس کی جلد نمبر 1 ہے اور باپ کا نام رکھا امام بخاری نے خصال المنافق، منافقوں کی خصلتوں کا بیان ہے. امام بخاری نے لایا علامت المنافق، منافق کی نشانیوں کا بیان. مگر قربان جائیے دونوں جلیل قدر ائمہ پر، شیخین پر، کہ جس باب کے نمبر یہ حدیث لائی ہے علامت المنافق، بیان خصال المنافق، دونوں نے باب نمبر رکھا ہے 24. جا کے کسی بھی مکتب فکر کی بخاری مسلم دیکھیں. مطلب یہ ہوا کہ ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ آنے والے دور میں جو منافقت کریں گے انہی کو وہابی کہا جائے گا. لہذا اس حدیث کو لانا ہے منافقوں کی نشانی والی، خصلت والی، تو باب نمبر 24 میں ہی لاؤ. اب کیا حدیث لائی امام بخاری نے؟ آئیے حدثنا سلیمان ابو ربیع. امام بخاری کہتے حدیث بیان کی سلیمان ابو ربیع نے.
قال حدثنا اسماعیل ابن جعفر، اور وہ کہتے ہیں ہم سے بیان کی حدیث اسماعیل بن جعفر نے، قال حدثنا نافع ابن مالک ابن ابی عامر ابو سہیل عن ابیہ، اور وہ روایت کرتے حدیث نافع بن مالک بن ابی عامر ابو سہیل سے، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور ابو سہیل کے والد روایت کرتے ہیں ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاثہ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ سرکار نے فرمایا منافق کی کتنی نشانی ہے؟ 3۔ اب یاد رکھ لیجئے 3 نشانی اللہ کا رسول بتا رہا ہے، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور بھی حدیث کن کن کتابوں میں آگے بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں، اذا حدث کذبا، جب بھی بات کریں گا جھوٹ بولیں گا۔ پہلی نشانی بتائی اللہ کے نبی نے منافق کی کہ بات جب بھی کریں گا جھوٹ بولیں گا، جھوٹ بولے بغیر اس کو چین نہیں آتا، یہ منافق کی پہلی نشانی۔ دوسرا کہا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وعدہ کریں گا وعدہ خلافی کر بیٹھیں گا، وعدے کو پورا نہیں کریں گا۔ اور فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب بھی امانت اس کے پاس رکھی جائے خیانت کرے گا۔ 3 منافق کی نشانی بتائی کہ پہلی نشانی بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسری نشانی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، تیسری نشانی امانت دو تو خیانت کرے، اور پہلی نشانی کے طور پہ نبی نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بہت بولے گا، یعنی منافق کی سب سے بڑی اور پہلی جو نشانی ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ اس حدیث کو امام مسلم اور بخاری نے لکھا، اس کے علاوہ امام ترمذی نے بھی جامع ترمذی میں نقل کیا، جس کی حدیث نمبر 2631 ہے، اور اسی حدیث کو امام نسائی نے سنن کے اندر جلد 5 صفحہ حدیث نمبر 5021، اور اسی حدیث کو مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے جلد نمبر 2 صفحہ 357 پر لکھا۔ آئیے اس تعلق سے ایک اور حدیث سن لے جھوٹا، اور اس کے بعد پھر میں اصل موضوع کی طرف آؤں گا۔ یہ ہے مشکات شریف حدیث کی کتاب، سارے مکتبہ فکر میں پڑھائی جاتی ہے، اس کی حدیث نمبر 5438، کتاب الفتن ہے، اور باب کا نام ہے اشراط الساعہ، یعنی قیامت کی نشانیوں کا بیان۔ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ صاحب مشکات نے جمع کی اس باب کے تحت، اسی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی جو رسول اللہ نے بتائی اس کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں وعن ابن جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سے سنا یقول کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، نبی ارشاد فرماتے اِنَّا بَيْنَ يَدَعِ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ فَاحْذَرُوهُمْ، سرکار نے فرمایا لوگوں قیامت سے پہلے بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے پیدا ہوں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت سے قبل بہت زیادہ کثرت سے جھوٹ بولنے والے ہوں گے، بہت جھوٹ بولیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا جب تم انہیں پاؤ فَحَذُورُهُمْ، تو ان سے تم دور رہو، ان سے دوری اختیار کرو، ان کے قریب مت جاؤ، اور اگر ان کے قریب جاؤں گے تو اپنے دین کو برباد کر دوں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی لکھا، مسلم کی حدیث نمبر ہے 7210، اور اسی حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ 86 پہ لکھا۔ چند حدیثیں ہم نے تلاوت کی، اور ان حدیثوں میں ہم نے واضح کیا کہ پہلی حدیث سرکار نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہوتا، دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہر جھوٹ فسق ہے اور ہر فسق جہنم میں لے جانے والا۔ تیسری حدیث ہم نے تلاوت کی کہ نبی نے فرمایا منافقین کی نشانیوں میں ایک نشانی جھوٹ بولنا ہے، اور چوتھی ہے کہ قیامت سے قبل جھوٹے بہت ہوں گے، اور قرآن نے مجموعی طور پر کہا کہ جھوٹے نبی کے زمانے میں ہو چاہے نبی کے پہلے ہو یا نبی کے بعد ہو، جتنے بھی جھوٹے لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب آئیے اہل حدیث جماعت کے ایک بہت بڑے علامہ کو میں دکھا رہا ہوں، جو آج کل اہل حدیث جماعت میں بہت بڑے علامہ کہلاتے ہیں۔ نام ہے ان کا معراج ربانی،
ہندوستان کے فیض آباد شہر کے رہنے والے تھے، لیکن آج کل سعودیہ کی ریالوں پہ پرورش ہو رہی ہے، سعودیہ میں پلپ رہے ہیں۔ وہاں سے وہ اپنے پیغامات، میں کہوں گا وہاں سے جو جھوٹ کی نشر و اشاعت ہے وہیں سے کرتے ہیں۔ وہ ان کو شرم نہیں آتی کہ نبی کے شہر میں ہو کر، اللہ کے جہاں گھر ہے ایسی مقدس جگہ پر ہو کر وہاں سے جھوٹ بولتے ہو۔ مگر وہ خود کتنے جھوٹے وہ تو ہم آگے بتائیں گے، لیکن پہلے ہمیں کیا کہتے ہیں، ہم پر ان کا کیا الزام ہے، وہ پہلے آپ سن لیں۔ ایک عجیب و غریب بات، اور اللہ کی قسم اگر مجھے اجازت دی جائے اور میں اپنے اس دعوے کی دلیل بھی پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں تیار ہوں کہ اللہ کی قسم اتنا جھوٹ اگر میں کہتا ہوں، اگر اس دور کے اندر جس طرح تھوک کے بھاؤ یہ دیوبندی یا بریلوی جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، جتنے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی قسم اگر اس دور میں کسی کو کذاب کہنا ہو نا، کذاب کہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے، اسے کذاب نہ کہو، اسے جھوٹا نہ کہو، بلکہ میں دعویٰ کرتا ہوں اسے یہ کہہ دو تو حنفی، اس لیے کہ اس قدر تھوک کے بھاؤ جھوٹ بولی جا رہی، اس طرح لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ علامہ والحبیب انہوں نے کہا کہ اس دور میں حنفی جتنا جھوٹ بولتے ہیں تھوک کے بھاؤ کوئی نہیں بولتا۔ ہم حنفی الحمدللہ، ہاں انہوں نے اس میں دیوبندیوں کو بھی شامل کیے، لیکن میں ان کی غلط فہمی دور کر دوں کہ دیوبندی ایکچوئل میں حنفی بھی نہیں ہے، ان کا تو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے وہ ہے کدھر، ان کا بھی اب وہ کیسے پتہ نہیں ہے، وہ وضاحت کر دوں گا، ابھی وضاحت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں، کیونکہ بیچاروں کا پرابلم کیا ہے دیوبندیوں کا مجھے معلوم ہے، کچھ سننے آئے ہوں گے، جہاں تھوڑا سا بولے نا ان کو ہضم نہیں ہوتا اٹھ کے چلے، سننا ہی نہیں چاہتے، جو انہوں نے سن لیا ان کے مولانا نے جو بول دیا گویا وہی الہی ہے، وہی ہے گویا، بس سمینا و اطانا یہ منزل رہتی ہے اپنے مولاناؤں کے بارے میں، اور جہاں سنی نے کچھ ان کے مولانا کے بارے میں بولے، ارے چلو یار بریلوی لوگ چالو ہو گئے، وہی کام ہے ان کا۔ میرے سمجھ میں نہیں آیا نبی کا کیا کام تھا، پوری زندگی نبی نے یہی تو کام کیا کہ کفر کو پہچانوایا، یہ کفر ہے اور یہ تو ایمان ادھر ہے، یہی تو کام کیا ہے نبی نے، مگر بہرحال ابھی میں نہیں چھیڑنا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ تھوک کے باؤ جتنے حنفی جھوٹ بولتے ہیں، اس میں بریلیوں کا بھی نام لیا، بریلوی بھی جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ اس دور میں اگر کسی کو جھوٹا کہنا ہو تو اس کو جھوٹا مت بولو، اس کو بول دو تو حنفی ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اور پھر اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں اس کے ثبوت میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ سعودیہ میں یہ بات کیسے کریں گے ہم سے، اردو بول رہے ہیں تو ہندوستان میں آ کے بولنا چاہیے نا، سعودیہ میں تو نہیں سنا رہے اس آلے نجدیوں کو، تو یہاں بولو تو یہاں بات ہو سکتی ہے، لیکن یہاں وہ نہیں آئیں گے۔ چلیے چھوڑیے، آئیے حنفی جھوٹے نہیں ہوتے، ان جماعتوں کے نزدیک تو معاذ اللہ ان کے نزدیک تو اللہ جھوٹا ہے، انہوں نے اللہ کو بھی جھوٹا ٹھہرا دیا، اور پھر میں بعد میں بتاؤں گا کہ انہوں نے خود کتنے جھوٹ بولے ہیں، اور قسم خدا کی اگر یہ اپنے ابا جان کی اوریجنل اولاد ہے تو ایک جھوٹ بھی ہمارا نہیں ثابت کر سکتے، اور اگر ثابت کرنا ہو تو یہ نہیں تو ان کے چمچے آ کے بیٹھ جائیں، یہ تو آ نہیں سکتے، آئیں گے تو جوتے پڑیں گے یہاں، لیکن بہرحال ان کے نزدیک اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ چنانچہ اسماعیل دہلوی ان کے بہت بڑے علامہ ہیں، وہ اپنی ایک کتاب رسالہ یک روزہ میں لکھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں مان سکتے کہ اللہ جھوٹ نہیں بولتا، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اگر اللہ جھوٹ نہ بولے بندہ تو جھوٹ بولے، اور اللہ جھوٹ نہ بولے تو بندہ اللہ سے قدرت میں آگے بڑھ گیا، تو چاہیے کہ اللہ بھی جھوٹ بولے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نہیں مولانا اسماعیل دہلوی ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں، اور مولانا اسماعیل دہلوی وہ ہے جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں اور اہل حدیث غیر مقلدین بھی مانتے ہیں، تو بہرحال اس کے لیے اعلان کر دوں کہ رسالہ یک روزہ میرے پاس موجود ہے، لیکن میں مناظرے میں دکھانا چاہتا ہوں، جلسوں میں اپنے ہتھیار ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک وہ چیز دکھاتا ہے جو عموماً ہر گھر میں موجود ہوتی ہے دیوبندیوں کے یہاں بھی۔ آئیے دیوبندیوں کے علامات الدہر اور رشید احمد گنگوہی کیا کہتے ہیں اس بارے میں، اور رشید احمد گنگوہی کون ہے ان کا رشتہ سن لیجئے، تبلیغی جماعت کے جو فاؤنڈر ہے بانی ہے مولوی الیاس کاندھیلوی صاحب، ان کے پیر و مرشد ہے، تبلیغی جماعت جنہوں نے بنائی تھی مولانا الیاس کاندھیلوی صاحب، ان کے کون ہیں پیر و مرشد،
مولانا خلیل احمد امبیٹھی کے استاد ہیں مولانا خلیل احمد امبیٹھوی، یہ مولانا الیاس کاندیلوی کے استاد ہیں، اور ان کے استاد ہے رشید احمد گنگوئی، یعنی دادا استاد بھی ہے اور پیر بھی ہے۔ ان کی کتابیں بڑی مشہور فتاوی رشیدیہ، یہ یہاں آپ کو مانیٹر پہ میں دکھا رہا ہوں، اور اس وقت یہ میرے ٹیبل پہ موجود ہے، اس وقت میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ فتاوی رشیدیہ کا صفحہ نمبر 97 ایک سوال ہوا ہے مولانا رشید احمد گنگوئی سے کہ کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب دیتے ہیں، بہت سارا جواب کی تفصیلات دی۔ پہلے کہا کہ سلف میں بھی معاذ اللہ جھوٹ عقیدہ تھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، بزرگوں کا بھی عقیدہ تھا، حالانکہ دلیل کچھ نہیں دی۔ اب نتیجہ دے رہے ہیں، اور نتیجے کے طور پہ کہتے ہیں پس ثابت ہوا کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالی جل وعلا ہے، کیوں نہ ہو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ کہتے ہیں یہ ثابت ہو چکا، ہم اس بات کو ثابت کر چکے کہ کذب یعنی جھوٹ بولنا اللہ کی قدرت کے تحت ہے، اللہ کی قدرت اور اختیار میں ہے کہ وہ چاہے تو جھوٹ بولے، اور اس لیے جھوٹ بول سکتا ہے کہ وہ خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو جھوٹ پر بھی قادر ہے۔ جھوٹ نہ بولے تو قادر کہاں ہوا، مجبور ہو گیا، پھر تو جھوٹ بولنا پڑے گا۔ حالانکہ رب کائنات کیا فرماتا ہے، یہ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت 87، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ کون سچ بولنے والا، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچ۔ پارہ نمبر 10 سورہ یونس آیت 64 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمات، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، اللہ دوگلی باتیں نہیں کرتا، کبھی کچھ جھوٹ نہیں بولتا۔ پارہ 22 سورہ احزاب آیت 53 میں ارشاد ہوتا ہے واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ حق بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا، وہ جو حق ہے ڈنکی کی چوٹ پہ بیان کرتا ہے۔ اللہ اپنی یہ شان بتائے کہ میں حق کہتا ہوں، میں حق بات میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ یہ بیان فرمائے کہ مجھ سے زیادہ سچ بولنے والا کون، یہ کہتے نہیں اللہ بول سکتا ہے۔ کیوں بول سکتا ہے؟ دلیل ہے ان کے پاس، دلیل یہ ہے کہ اللہ نے خود کہا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو جھوٹ پر بھی قادر ہے۔ جواب آگے آتا ہے، مگر آئیے اسی قدرت کے تحت اہل حدیث کے دور کے ایک سپوت جن کا نام کیا نام ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہے۔ نائک صاحب بھی کیا کہتے ذرا آئیے سنیے، یہ ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے کنسپٹ آف گاڈ ان میجر ریلیجنز، یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ مارکیٹ میں عام مل جائیں گے آپ کو ذاکر صاحب کی۔ کنسپٹ آف گاڈ ان میجر ریلیجنز، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیا فرماتے ذرا آئیے سنیے، صفحہ نمبر اس کا 25 ہے۔ کہتے ہیں گاڈ کین بی انجسٹ اف ہی وانٹس، خدا ناانصافی کرنے پر قادر ہے، اگر وہ چاہے تو ناانصافی کر سکتا ہے۔ اور انجسٹ کا ایک مطلب ظلم بھی ہوتا ہے، یعنی دوسرا اگر یہ میں ترجمہ کروں، اللہ چاہے تو ظلم بھی کر سکتا ہے، قادر ہے وہ کہ ظلم کرے، اور دلیل ان کی بھی وہی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو چاہے تو ناانصافی بھی کرے ظلم بھی کرے۔ مگر آگے دیکھیں کتنی بیہودہ بات بولی ہے، بٹ دا مومنٹ گاڈ ڈز انجسٹس ہی کیس ٹو بی گاڈ، مگر جس وقت بھی اللہ ناانصافی کرے گا، کسی پر ظلم کرے گا، اسی وقت خدائی عہدے سے معزول ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ پاگل ڈاکٹر ہے۔ اللہ جھوٹ ناانصافی کر سکتا ہے، مگر ہوگا یہ کہ جب وہ ناانصافی کریں گا خدائی عہدے سے معزول ہو جائیں گا۔ ذرا بتائیے معزول کون کس کو کرتا ہے؟ چھوٹا بڑے کو معزول کر سکتا ہے، ایک کانسٹیبل پی آئی کو معزول کر سکتا ہے، ایک پی آئی کمشنر کو معزول کر سکتا ہے، ایک کمشنر کیا چیف منسٹر کو معزول کر سکتا ہے؟ کیا چیف منسٹر پردھان منتری کو معزول کر سکتا ہے؟ کیا ایک کارپوریٹر منسٹر کو معزول کر سکتا ہے؟ نہیں، بڑا چھوٹے کو کرتا ہے، چھوٹا بڑے کو نہیں کر سکتا۔ اب جناب کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر ناانصافی کر لے، کر سکتا ہے، کرتا نہیں ہے، لیکن اگر جس وقت بھی کر لیں گا ناانصافی خدائی عہدے سے معزول ہو جائیں گا، تو اس خدا پر کون خدا ہے جو اس کو معزول کر دے؟ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے لیے جھوٹ بولنا محال، اللہ کے لیے ناانصافی کرنا محال۔ ذرہ برابر اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا،
وہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ تم باریک سے باریک بھی اگر خیر کرو گے ہم اس کا بھی بدلہ دیں گے، اور تم باریک سے باریک کوئی برائی بھی کرو گے ہم اس کا بھی بدلہ دیں گے، اور رتی برابر تم پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں میرے پروردگار کی شان یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں بخش دے تو یہ اس کا فضل ہے، اور اگر تمہیں پکڑے تو یہ اس کا عدل ہے۔ وہ ظالم نہیں ہے۔ انسان جو کچھ پاتا ہے وہ اپنے کرتوتوں کی سزا پاتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ جب بندے سے جھوٹ نہیں چاہتا تو وہ خود کیسے جھوٹ کہیں گا؟ مگر یہ قدرت کی آڑ میں ہو رہا ہے۔ کتابیں یہاں موجود ہے، اہل حدیث کے حضرات ہو، دیوبند کے حضرات ہو، گزارش کر رہا ہوں میں بڑے پیار کے ساتھ گزارش ہے، میں ہوں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں، کل ناسک میں بھی ہوں، ناسک میں بھی میرا پروگرام ہے، پرسوں کے دن میری روانگی ہے صبح، یعنی کل کتنے گھنٹے ہو گئے آپ ٹوٹل مار لیں؟ کافی گھنٹے ہوں، کل پورا دن ہوں، پوری رات ہوں، تو اگر وہ آتے ہیں اور مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں برائے کرم کوئی جاہل نہ آئے، عالم آئے، جاہلوں سے میں بات کرنا پسند نہیں کرتا، ان کا کوئی ذمہ دار عالم آئے اور بات کرے کہ بھائی جو کچھ کہا گیا تھا ہمارے مولویوں پہ جو الزام لگائے گئے وہ جھوٹے ہیں، تو میں بتاؤں گے نہیں میں نے جھوٹ نہیں کہا، آپ کے نزدیک آپ کے خدا جھوٹا ہے، ہمارا خدا جھوٹ سے پاک ہے۔ تو میں کتابیں بھی دکھاؤں اور اپنی بات کا ثبوت بھی پیش کروں، اور ان کی جان عزت کی حفاظت کا میں ذمہ لیتا ہوں، انشاءاللہ ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائیں گا، کیونکہ جھوٹ بولتے ہیں اس میں بھی کہ بریلوی لوگ بات نہیں کرتے، گالی گلوچ کرتے ہیں، میں گالی گلوچ میں یقین نہیں رکھتا، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے لیے کتاب لکھی، مولانا رشید احمد گنگوئی کے، کتاب کا نام ہے سبحان الصبح عن عیب کذب مقبوح، اور اس کتاب میں اعلیٰ حضرت نے ثابت فرمایا کہ اللہ کے لیے جھوٹ بولنا محال ہے، وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، قادر ہی نہیں ہے اس کے قدرت کے تحت نہیں جھوٹ بولنا، اور فرمایا یہ ہمارا خدا ہے جو جھوٹ سے پاک، وہ دیوبندیوں کا خدا ہوگا جو جھوٹ بولتا ہوگا، ہمارا خدا جھوٹ سے پاک۔ مگر ان کے پاس دلیل ہے نا یار، آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ بھئی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو جھوٹ پر بھی ہے نا۔ تو میں کہتا ہوں یار عجیب بات ہے، تمہیں اللہ کی قدرت بتانے کے لیے اللہ میں عیب ہی دکھانا ضروری تھا؟ اگر تمہیں اللہ کی قدرت ہی دکھانا تھا تو کبھی یوں بھی تو لکھو کسی کتاب میں، تو ہم مانے کہ واقعی آپ توحید کے ماننے والے ہیں، توحید کا پرچار کرنا چاہتے ہیں، توحید کو عام کرنا چاہتے ہیں، اور واقعی آپ عظمت الہ اور عظمت الوہیت کو لوگوں سے منوانا چاہتے ہیں، اور آپ اللہ کی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو کبھی یوں بھی کسی کتاب میں لکھو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ایسا قادر ہے وہ چاہے تو رشید احمد گنگوئی کو سور بنا دے، میں ایسی بھی تو قدرت کا اظہار کرو۔ اللہ قادر ہے ایسا قادر کہ ذاکر نائک قبر سے کتا بن کے نکلے، کیا قادر نہیں ہے؟ بولیے ہے کہ نہیں؟ آپ کو انکار ہے قدرت کا اللہ کی؟ وہ تو آپ کافر ہو جائیں گے، اللہ کے لیے یہ محال نہیں ہے، یہ ممکن ہے، مگر فوراً کہہ بیٹھیں گے دیکھیے بریلوی کے مولانا آئے تھے ہمارے مولانا کی توہین کر رہے تھے، سور بول دیا ہمارے رشید احمد گنگوئی صاحب کو، ہمارے غوث عالم کو سور بول دیا۔ میں کہوں گا یہ انداز آپ ہی نے سکھایا ہے ہمیں، آپ ہی کے مولانا نے کہا ہر مخلوق شمار سے زیادہ ذلیل ہے، اور مخلوق میں انبیاء بھی ہے، تو آپ کہتے ہیں یہاں اللہ کی شان بتا رہے، اللہ کی شان کے آگے ہر مخلوق شمار سے زیادہ ذلیل ہے، تو میں نے کہا میں بھی تو یہاں اللہ کی قدرت بتا رہا ہوں، اور اگر اللہ کی اس طرح قدرت بتانا گناہ ہے، آپ کے نزدیک توہین ہے، تو قسم رب کائنات کی اگر میں کہوں کہ رشید احمد گنگوئی سور ہو سکتے ہیں، ذاکر نائک کتا ہو سکتا ہے، اس سے ہزاروں کروڑا درجے یہ عیب ہے اور یہ توہین ہے کہ اللہ کو جھوٹا کہا جائے، اس سے بڑی کوئی توہین نہیں ہو سکتی۔ تو اب ان کے نزدیک اللہ بھی جھوٹا، تو اب ظاہر بات ہے ان کے مولوی کتنا جھوٹ بولیں گے پھر، جب جس خدا کو مانا وہی جھوٹا نکلا، تو پھر یہ اپنا دین پھیلانے کے لیے کتنا جھوٹ سے کام لیں گے۔ آئیے اب وہی سب میں دکھاؤں گا آپ کو۔ پہلا نمبر پہ دیکھیے، ایک کتاب میں پیش کر رہا ہوں، لیکن کتاب دکھانے سے پہلے معراج ربانی کا یاد ہے جملہ، حنفیوں کو جھوٹا وہ مت بولو، کسی کو بولو حنفی ہے تو سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ آئیے کتاب دکھانے سے پہلے اس کتاب کا میں تعارف پیش کروں۔
یہ کتاب تقویۃ الایمان ہے، آج بھی چھپ رہی ہے، بٹ رہی ہے، بک رہی ہے۔ یہ بمبئی سے چھپی ہے، دارالعلم ممبئی سے اہل حدیث کے ادارے نے چھاپا۔ اس کی تعریف میں کیا لکھا گیا؟ اس کتاب کی تعریف میں اس کے مقدمہ میں مختار احمد ندوی لکھتے ہیں کہ اس کتاب سے ہندوستان میں مسلمانوں کو بڑا عظیم نفع پہنچا۔ کس کتاب سے؟ تقویۃ الایمان سے۔ اور اس کی آواز گھر گھر گونجی، اس کے ایک ایک جملے کو لوگوں نے حفظ کیا۔ ذرا ایمانداری سے بتائیں، ایمانداری، یہ بولتے اپنے آپ کو اہل حدیث ہے، مگر بخاری آج تک کسی اہل حدیث نے حفظ نہیں کی۔ کوئی ہو تو اہل حدیث آئے جو پوری بخاری حفظ مجھے سنا دے عرف بہ عرف۔ بخاری حفظ نہیں کی، مسلم حفظ نہیں کی، تقویۃ الایمان کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو حفظ کیا ان لوگوں نے۔ کیا یہ قرآن تھی؟ وہ بتائیں گے ہاں قرآن سے کم بھی نہیں تھی۔ کہتے اس کے ایک ایک جملے کو لوگوں نے حفظ کیا۔ اس کتاب نے زخم پر نشتر کا کام کیا۔ آپ نے مسلمانوں میں رائج شرک و بدعات کی تمام خفی و جلی صورتوں کو نام لے لے کر اجاگر کیا اور سب کی نہایتی دل نشین اور عام فہم انداز میں نشاندہی کی۔ بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے تقویۃ الایمان اردو زبان میں ہندوستان میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ تقویۃ الایمان کا مقام دیکھیں آپ نے اہل حدیث کے نزدیک کیا ہے؟ قرآن کے بعد سب سے زیادہ کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے؟ تقویۃ الایمان۔ حالانکہ آپ میں سے کئیوں نے آپ تک دیکھا بھی نہیں ہوگا اس کو، مگر یہ بھی جھوٹ پہلا کہا گیا۔ چلو اگر میں آپ کی بات کو مان لوں کہ آپ نے سچ کہا کہ تقویۃ الایمان سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، تو میرا مطالبہ ہے کہ شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوئے۔ قرآن کے بعد تم سب سے زیادہ بخاری نہیں پڑھتے ہو، قرآن کے بعد سب سے زیادہ مسلم نہیں پڑھتے ہو، تقویۃ الایمان پڑھتے ہو، اور پھر بھی اہل حدیث ہو۔ چلیے اہل حدیث کے نزدیک اس کتاب کا بڑا اونچا معیار۔ آئیے دیوبندیوں کے نزدیک اس کتاب کا حال کیا ہے وہ بھی سن لیں۔ یہ تو ان کے بھی ابا نکلے، چھوٹے میاں تو چھوٹے، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے فتاوی رشیدیہ، رشید احمد گنگوہی اسی کتاب تقویۃ الایمان کے بارے میں اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ کے صفحہ 80 پر کہتے ہیں کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور وہ رد و شرک و بدعت میں لاجواب ہے۔ استدلال اس کے بالکل کتاب اور حدیث سے ہے۔ اس کا رکھنا، تقویۃ الایمان کتاب کا رکھنا، پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے۔ عین اسلام کا مطلب ذرا ان سے پوچھئے کیا ہوتا ہے؟ عین اسلام، عین اسلام کا مطلب ہوتا ہے جس کے گھر میں تقویۃ الایمان ہے وہ ہے اسلام میں، جس کے گھر میں تقویۃ الایمان نہیں وہ ہے اسلام سے خارج۔ حالانکہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا باعث رحمت برکت، قرآن پڑھنا چاہیے، ہر مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے، ہوتا بھی ہے، مگر کسی امام نے، کسی فقیہ نے نہیں کہا، کسی حدیث میں نہیں آیا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہو، کسی امام کا قول ہو کہ اگر قرآن کو اگر نہیں رکھا گھر میں تو اسلام سے خارج۔ اگر بالفرض کسی مسلمان کے گھر میں قرآن نہیں ہے تو تب بھی مسلمان، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، مگر یہ تو کتاب قرآن سے بھی بڑی ہو گئی۔ اس کا حال تو یہ ہے صاحب کہ اس کا رکھنا، پڑھنا، اس پر عمل کرنا عین اسلام ہے۔ جو عمل کرے وہ اسلام میں، جو نہ کرے وہ اسلام سے خارج۔ اور آگے لکھا موجب اجر ہے، یعنی اجر کا سبب ہے، اجر یعنی ثواب۔ کسی عمل پر ثواب ملے یہ کون بتائیں گا؟ ارے بھائی یہ عمل کرو اس پر اتنا ثواب، کون بتائیں گا؟ یہ بولیے، ڈر رہے یار آپ لوگ بولنے میں، جو دل میں آ رہا ہے بول دیجئے، غلط ہوں گا میں صحیح کر دوں گا۔ بھائی یہ عمل کرو اس پر اتنا ثواب، یہ عمل کرو اتنا ثواب، یہ کون بتائیں گا؟ ارے بولیے، اللہ بتائیں گا، اللہ اپنے رسول کے ذریعے بتائیں گا، ثواب دینا اللہ کے کام ہے۔ اگر میں کہوں حضرات آپ اس اجتماع میں آئے مجھے سنے، جو میری تقریر سنے اس کو 1000 نیکیاں، میرا دعویٰ صحیح ہے؟ بھئی میں اللہ ہوں، رسول ہوں، یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی نیک مجلس میں بیٹھنا ثواب ہے، کتنا ثواب ہے، کتنا ہوں گا یہ نہیں بول سکتا۔ ثواب اس لیے بولوں گا کہ رسول اللہ نے کہا نیک مجلسوں میں ثواب ہے، مگر کیا اللہ کے نبی کی کوئی حدیث ہے تقویۃ الایمان پڑھنے پر ثواب ہے؟ یہ کہاں سے پیمانہ لایا تم نے؟ اور تم تو ہر بات کے لیے حدیث حدیث کرتے ہو، تو اگر ہمت ہو تو لاؤ ایک حدیث جس میں نبی نے کہا تقویۃ الایمان پڑھنا ثواب ہے۔ نہیں ملے گا۔ اور آگے دیکھیے اس کتاب کا کمال،
اس کے رکھنے کو، تقویۃ الایمان کے رکھنے کو جو کفر کہتا ہے وہ خود کافر ہے یا فاسق ہے، فاسق بدعتی ہے. ایک طرف تو کہتے کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، پتہ نہیں کب مسلمان ہو جائے، مگر کتاب تقویۃ الایمان کا پیمانہ اس کو اگر کوئی رکھنا کفر بولتے وہ کافر ہو گیا. پتہ چلا کہ یہ نبی ہے، اس کے ایمان لانا واجب ہے، اس کا انکار کفر ہے. اب آئیے تقویۃ الایمان میں کیا لکھا ہے؟ لکھا تو بہت کچھ ہے. کہیں لکھا رسول اللہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، کہیں لکھا ہر مخلوق چمار سے زیادہ ذلیل ہے، کہیں لکھا نبی پاک کو نہ یہ معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوں گا، نہ قبر کا حال نہ آخرت کا حال. لکھا بہت کچھ، مگر ایک حوالہ بتا رہا ہوں کیونکہ میرا عنوان ہے جھوٹ کیسے بولتے ہیں یہ لوگ. آئیے یہ کتاب کا صفحہ نمبر 100 ہے تقویۃ الایمان کا. یہ صفحہ نمبر 100 کا پورا فل اسکین پیج دکھ رہا ہے. اب وہ عبارت میں دکھاؤں. حدیث پاک یہ ہے، قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہیرا شہر گیا. یہ حدیث ہے ابو داؤد کی، اور مشکات میں بھی ہے. یہ نہیں، مشکات کا حوالہ دیا انہوں نے. مشکات کے حوالے سے لکھا ہے کہ قیس بن سعد کہتے میں ہیرا شہر گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے راجا کو سجدہ کرتے ہیں. تو وہ کہتے کہ میں رسول اللہ کے پاس آیا، فآتیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت انی آتیتہ الحرارۃ فرأیتہم یسجدون لمرزبان لہم فانت احق ان نسجد لک. انہوں نے سرکار سے عرض کی اللہ کے نبی، میں نے ہیرا شہر میں دیکھا لوگ اپنے راجا کو سجدہ کرتے ہیں، آپ اس کے زیادہ حقدار ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. فقال علی رأیت لو مرت بقبری اکنت تسجد لہ. اللہ کے نبی نے ارشاد، اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ اگر تو میری قبر پر آئے، میری قبر پر گزرے، کیا میری قبر کو بھی سجدہ کریں گا؟ قلت لا. وہ کہتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی قبر کو تو سجدہ نہیں کروں گا، ہاں جب تک آپ بظاہر حیات ہے آپ کو سجدے کی اجازت چاہتا ہوں. فقال لا تفعلوا. سرکار نے فرمایا پھر ایسا کام مت کر. یہ حدیث ختم ہو گئی. یہاں سرکار نے اس میں سجدہ کرنے سے منع کیا. اس کے بعد حدیث کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے. مگر جناب کیا لکھتے آگے سنیے. آپ نے فرمایا پھر مجھے سجدہ نہ کرو، یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں تو کب سجدے کے لائق ہوں. سجدہ تو اسی پاک ذات کے لیے ہے جو کبھی نہ مرے. یعنی نبی کی طرف منسوب کر کے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں سجدے کے لائق نہیں، اس لیے کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. میں تمام دنیا وہابیت کو، چاہے دیوبندی ہو چاہے غیر مقلد ہو، چیلنج کرتا ہوں کہ اگر واقعی تم سچے اور حق پر ہو تو یہی حدیث مشکات کی نہیں جس کا حوالہ تقویۃ الایمان میں دیا گیا تمہارے مولانا کے ذریعے. ذخائر حدیث میں ایک ضعیف تو ضعیف موضوع من گھڑت بھی کوئی ایک ایسی حدیث بتا دو جس میں نبی نے کہا میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں تو میں تمہاری غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں. کسی حدیث میں نہیں. مگر 150 سال سے جھوٹ بولا بھی جا رہا ہے، لکھا بھی جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے ابا جان نے بول دیا رسول مر کر مٹی میں مل گئے تو اب مان لو، اور اسی عقیدے کی بنا پر کہہ رہے نبی زندہ نہیں ہے، مر گئے. نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. وہی عقیدہ جو عبدالوہاب نجدی نے بنایا تھا، کہا محمد تو مر چکے، ان کی بے بسی کا حال یہ ہے کہ وہ اب کچھ نہیں کر سکتے، محمد سے بہتر تو یہ میری لاٹھی ہے کہ اس سے میں اونٹ کو تو ہانک سکتا ہوں، محمد اتنا بھی نہیں کر سکتے. نعوذ باللہ من ذالک. اسی عقیدے کو اب آج کے سارے اہل حدیث بھی دھو رہے ہیں، دیوبندی بھی دھو رہے ہیں. چنانچہ آئیے اہل حدیث کے ایک سپوت کو پہلے سنتے ہیں. ان کا نام ہے توصیف الرحمان. نبی کو مردہ کیسے ثابت کر رہے سنیے. دلیل کیا ہے؟ مردہ ثابت کرنے کے لیے حدیث نہیں ہے ان کے پاس، قرآن کی آیت ہی نہیں ہے، عقل کا گھوڑا ہے. اب وہ دوڑائیں گے اس کو سرپٹ اور سمجھ لیں گے کہ ریس جیت گیا میں. دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یا آپ زندہ ہیں اور ہر جگہ پر موجود ہیں. یہ اپنی دکانداری چلانے کے لیے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہیں، جاؤ مانگو ہر جگہ موجود ہیں. سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اور پھر عقل کے اتنے اندھے ہیں. اب ان کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں. چلیں ٹھیک ہے. آج سے 3-4 سال پہلے میں پاکستان گیا تو لاہور کے اندر ہم نے بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے دیکھے.
بادشاہی مسجد میں اللہ کے نبی کی جوتیاں پڑی ہیں نا, کہا وہ چوری ہو گئی. اچھا جب نبی زندہ ہے, حاضر نادر ہے, جوتیاں یہاں کیوں پڑی ہیں؟ نبی زندہ ہیں, حاضر نادر ہیں, چلتے پھرتے ہیں, ہر جگہ موجود ہے, جوتیاں تمہارے پاس کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ یہ پگڑی آپ کی آپ کے پاس کیوں پڑی ہے؟ یہ عصا آپ کا آپ کے پاس کیوں پڑا ہے؟ تو نبی کے پاس ہونا چاہیے. ادھر کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں. کیا عجیب ڈرامہ بازی ہے, کیا عجیب ڈرامہ بازی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں. دلیل یہ دی ہے کہ بادشاہی مسجد گئے جناب پاکستان میں, پتہ چلا وہاں رسول اللہ کی جوتیاں چوری ہو گئی, سرکار کی نال ہے. تو کہا کہ اگر نبی زندہ ہوتے تو اپنی جوتیوں کی حفاظت کرتے. پھر نبی زندہ ہے تو یہ جوتیاں وہاں کیوں رکھی ہوئی ہے؟ حضور کے پاس ہونی چاہیے تھی. یہ عصا حضور کے پاس ہونا چاہیے تھا, یہ مسجدوں میں کیوں رکھا ہے آپ کے تبرک کے طور پہ؟ تو اس کا مطلب نبی زندہ نہیں. پھر ایک طرف تم کہتے ہو رسول اللہ مختار کل ہے, جو چاہے کر سکتے ہیں, مگر اپنی جوتی بھی نہیں بچا سکتے. کیا عجیب ڈرامہ بازی ہے. آئیے ذرا جواب سنیں. سب سے پہلی بات, شہید زندہ ہے یا نہیں؟ قرآن سے ثابت ہے. اور قرآن ان کی شہادت کا ذکر کیسے کرتا ہے؟ صرف ایسی زندہ نہیں کہ بس زندہ کہہ دیا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ, جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو. بَلْ أَحْيَاءٌ, بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب سے رزق پاتے ہیں. کہاں رزق پاتے ہیں؟ جنت میں رزق پاتے ہیں. اب شہیدوں کی بھی جوتے رکھے ہوئے, شہید زندہ ہے, جوتے ان کے پاس کیوں نہیں ہیں؟ ارے نبی کے پاس جوتے ہو سکتے تھے, سرکار چاہتے تو یہ نالین اپنے ساتھ لے جاتے, سرکار چاہتے تو یہ ایسا لے جاتے, مگر یہ نبی کا فضل و کرم ہے کہ ان چیزوں کو یہیں رکھ دیا تاکہ اس سے تم تبرک حاصل کرو. مجھے تو اللہ نے جنت کی جوتیوں سے سرفراز کر دیا. اب یہ وہ نالین رکھی ہوئی ہے سرکار کی کہ جس پر قدم نازبین رسول اللہ لگ گئے, اور اگر وہ ہمارے سروں پر آ جائے تو حال یہ ہو جائے کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور, تو ہم پھر بھی کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. یہ تاجدار بنانے کے لیے رکھی گئی, مگر یہ لفظوں سے وہ شاید مطمئن نہیں ہوں گے. تو آئیے پھر مطمئن میں پوری طرح کر دوں. اللہ زندہ ہے یا نہیں؟ قرآن میں خود فرماتا ہے وہ حی ہے اور قیوم ہے, ہمیشہ سے زندہ ہے, زندہ رکھنے والا ہے. خود آپ زندہ, دوسروں کو زندہ رکھنے والا. اللہ فرما رہا ہے میں حی ہوں, زندہ ہوں. اللہ زندہ ہے. آؤ ذرا تاریخ کے اوراق کھولو, اٹھاؤ کتاب علامہ سمہودی کی الوفا الوفا. حضرت امام جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء, البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی جو ان کے خود کے علامہ ہے, جذب القلوب الی دیار المحبوب شاہ عبدالحق مہدی دہلوی کی, تاریخ ابن کثیر, ابن حشام, ابن خلدون, جتنی تاریخ کی اور روایتوں کی کتابیں اٹھا لیجئے بڑی بڑی. تاریخ تبری, ابن جریر کی تبری, امام ابن جریر کی تبری, تاریخ تبری اٹھا لیجئے. اور خود ان کے گھر کی, ان کا ایک مولانا بھی زندہ, اس نے خود ایک کتاب لکھی بڑی موٹی ضخیم, میرے پاس موجود ہے, جس کا نام ہے تاریخ مکہ المکرمہ. لکھنے والے کا نام ہے محمد عبد المعبود, اہل حدیث ہے. اس نے خود یہ تاریخ لکھی کہ 305 ہجری میں ایک شخص پیدا ہوا. کعبے میں بہت سارے انقلاب ہوئے, کبھی کعبے کو ڈھایا بھی گیا, کعبے پہ تیر بھی برسائے گئے, کعبے کے گلاب بھی جلائے گئے. میں پوری تاریخ نہیں بتا رہا, بہت لمبی تاریخ ہے, اور اگر وہ تاریخ سننا ہو تو میری ایک تقریر ہے یزید کے وفادار, نیٹ پہ ڈالیے, اس میں سن لیجئے کہ کب کب کعبے پہ کیا کیا ہوا ہے خانہ کعبہ میں. مگر ایک دردناک تاریخ بتا رہا ہوں, 305 ہجری میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام ہے ابو طاہر قرماتی. پہلے مسلمان تھا, پھر معاذ اللہ استغفر اللہ مرتد ہو گیا, اسلام سے پھرا. حج کے موقع پر اس نے حرم پہ حملہ کیا, اور عین اس وقت جب حج چل رہا تھا خانہ کعبہ پہ حملہ بولا, 50,000 حجاج کرام کو خانہ کعبہ کے اندر ہی شہید کر دیا. اور پھر ظلم کی انتہا کیا کی, حجر اسود کو اکھاڑا اس نے کعبے سے. حجر اسود اکھاڑ کر اپنی راجدھانی حجر لے گیا, اور جس تخت پہ بیٹھتا تھا اس تخت کے جہاں اس کے پاؤں ہوتے تھے وہاں حجر اسود رکھا. 20 سال ہی حجر اسود کے اوپر پاؤں رکھ کے بیٹھتا تھا, 20 سال حجر اسود اس کے پاس.
کعبے کی دیواروں میں حجر اسود نہیں ہے، سراغ بنا ہوا ہے، جاؤ تاریخ کھنگال کے دیکھ لو تمہارے گھر میں، بتاؤ معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، میں جواب دینے کے لیے کہہ رہا ہوں اللہ حی تھا، زندہ تھا، قیوم تھا، اس نے اپنے حجر اسود کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ تو یہاں کہوں گے کہ اللہ بھی مختار کل نہیں ہے، وہ اپنے گھر کے حجر اسود کی حفاظت کرنا بھی نہیں جانتا، کیا عجیب ڈرامہ بازی ہے، یہی لفظ یہاں بھی بول جائے۔ اب آئیے دوسرے صاحب کو سنیں، یہ بھی نبی کو مردہ بنانے کے لیے نیا فتویٰ لا رہے ہیں، مطلب چین نہیں آتا ان کو، جب تک ان کا ایمان چونکہ مردہ ہو چکا ہے اس لیے نبی کو زندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئیے سنیے معراج ربانی۔ اللہ کے نبی مر گئے، اللہ کے نبی مر گئے، قبر اللہ کے نبی بولو، اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق کا یہ بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، حضرت عمر کا بیان ہے کہ نبی مر چکے ہیں، عثمان غنی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں، علی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں، فاطمہ عائشہ ازواج مطہرات کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بولو، جو زندہ مانے وہ کافر ہے، جو زندہ مانے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ یہ جماعت دھنڈورا پیٹی کی، ہم تو کسی کو کچھ بولتے نہیں ہیں، کفر کے فتوے کی مشین گن تو بریلیوں کے پاس ہے، مگر آج کل یہ توپ داغ رہے کفر کے، ان کے بعد مشین گن نہیں ہے، توپیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، لہجہ بھی دیکھیے یہ بھی نہیں کہہ پا رہا ہے وہ کہ انتقال فرما گئے، وصال فرما گئے، مر گئے۔ جو نبی کو زندہ نہ مانے وہ کافر ہے، کیوں؟ ابو بکر کا عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے، عمر کا عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے، کسی کے لیے اس نے رضی اللہ عنہ بھی نہیں بولا، بے ادبی کا انداز دیکھو، عائشہ کا عقیدہ ہے مر گئے، فاطمہ کا عقیدہ ہے مر گئے، جو نبی کو مردہ نہ مانے زندہ مانے کافر ہے۔ سب سے پہلی بات، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا یہ عقیدہ ہے، حضرت عائشہ کا عقیدہ ہے، یہ سارے عقیدے اس کے کان میں آ کے بول گئے یہ لوگ، کوئی حدیث نہیں پیش کیا اس نے، وقت کی اجازت نہیں دے رہا ہے، ورنہ جتنے اس نے نام لیے نا سب کی حدیثیں میں پیش کر سکتا ہوں کہ نبی کتنے زندہ ہیں، مگر چونکہ ابو بکر اور عمر سب سے افضل ہے تمام صحابہ میں، اور شروع میں پہلا نام انہی کے لیے تو انہی کا عقیدہ بتا دیتا ہوں کیا تھا۔ اٹھاؤ خصائص الکبریٰ، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی جلد نمبر 2، وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا وصال ہو رہا تھا، حضرت عمر کو بلایا، کہا عمر میری 2 وصیت ہے، پہلی وصیت میری نماز جنازہ آپ پڑھائیں، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ جب میری نماز جنازہ ہو جائے مجھے غسل و کفن وغیرہ سب دے دیا جائے، نماز جنازہ ہو جائے تو آئے عمر میرے جسم کو رسول اللہ کے روضے کے قریب لے جانا، اور سرکار سے کرنا یا رسول اللہ آپ کا رفیق غار، آپ کا ساتھی، آپ کا غلام ابو بکر آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر اجازت ملے تو دفن کرنا، اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں دفن کرنا۔ گویا ابو بکر بتا رہے ہیں کہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ میرا نبی ایسا زندہ ہے کہ وہ اجازت دینے پر بھی قادر ہے اور گفتگو سننے پر بھی قادر ہے۔ حضرت عمر نے وہی کیا، غسل دیا گیا، کفن پہلایا گیا، حضرت عمر نے نماز جنازہ پڑھائی، جنازہ اٹھایا جاتا ہے، روضہ رسول کے قریب لایا گیا، حجرہ عائشہ کے دروازے بند ہیں، سرکار حجرہ عائشہ میں حضور کی قبر مبارک تھی، دروازے بند ہیں روضہ اقدس کے، حضرت عمر آگے بڑھے، سلام عرض کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ کا رفیق غار، آپ کا جانثار، آپ کا ساتھی، آپ کا غلام ابو بکر آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، آقا اجازت ہے، دروازہ خود بخود کھلتا ہے، آواز آتی ہے رفیق کو رفیق سے ملا دو، اور یہی وصیت حضرت عمر نے فرمائی، کہا میرے بھی جنازے کو رسول اللہ کے روضے پہ لے جانا، میری بھی خواہش ہے کہ سرکار کے پہلو میں دفن کیا جاؤ۔ وہی معاملہ ہوا، پوچھا گیا، ابو ہریرہ آتے ہیں، یا رسول اللہ عمر آپ کا غلام آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، سرکار اجازت ہے، پھر آواز آئی اس رفیق کو بھی ہم سے ملا دو۔ آج دونوں پہلو رسول میں، اجازت رسول سے، اور نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہونا کیا ہے۔ اب یہاں میں ایک دلیل دے رہا ہوں، 2 حدیثیں پیش کروں گا، پھر عقیدہ دیکھیں کتنا واضح ہوں گا اہل سنت کا الحمدللہ۔ ایک کتاب آل سعود نے چھاپی ہے بھی، الحمدللہ میرے پاس ہے، کتاب کا نام ہے مسند عائشہ، دارالسلام اہل حدیث کا جو مکتب ہے وہاں سے چھپی ہے، البانی کی تخریج کے ساتھ جو ان کا سب سے بڑا علامہ ہے۔
البانی نے بھی اس کی تخریج میں کہیں اس پر جرا نہیں کی، گویا یہ حدیث صحیح ہے۔ کتاب کس کی ہے؟ امام جلال الدین سیوطی کی مسند عائشہ، جو حضرت عائشہ کی احادیث ہے اس کو انہوں نے جمع کر دیا، چھاپا اہل حدیث نجدیوں نے، اس میں کیا حدیث ہے ذرا سن لیجئے۔ حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے سرکار سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی عمر مجھ سے ظاہراً بڑی ہے، میں آپ سے بہت چھوٹی ہوں، میرا گمان ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا وصال پہلے ہوگا، میرا انتقال بعد میں ہوگا، تو اللہ کے نبی میں چاہتی ہوں کہ آپ وصیت فرما دے کہ آپ کے پہلو میں مجھے دفن کیا جائے، تاکہ میری موت کے بعد پھر کوئی اختلاف کرنے والا اختلاف نہ کرے، اس لیے آپ پہلے ہی حکم فرما دیجئے کہ لوگوں میری قبر کے بعد اگر کوئی دفن ہوگا تو میری بیوی عائشہ ہے، آپ وصیت کر دیجئے، تحریر کروا دیجئے۔ سرکار مسکرائے، فرمایا عائشہ تم وہاں کیسے دفن ہو سکتی ہو؟ ایک طرف تو ابو بکر آنے والے ہیں، عمر آنے والے، اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ آنے والے ہیں۔ یہ نبی کا غیب چھاپا انہوں نے، پھر بھی بولتے نبی کو غیب نہیں تھا۔ اور ایک صحیح حدیث، اللہ کے نبی نے عمر کا ہاتھ پکڑا، سیدھے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، الٹے ہاتھ سے حضرت عمر کا پکڑا، آپ کھڑے ہوئے مجلس سے، فرمایا لوگوں دیکھ رہے ہو، ایک ہاتھ میرا ابو بکر کے ہاتھ میں ہے، دوسرا ہاتھ میرا عمر کے ہاتھ میں، جیسے اس مجلس سے ابو بکر، عمر اور میں اٹھے ہیں، قیامت اور قبر میں ایک ساتھ آئے۔ تو نبی نے تو کہہ دیا تھا، نعرہ بھی تھوڑا روک دے پھر آپ کو میں اجازت دوں گا بھی جتنے چاہے نعرے لگائے، میں اب اہم نقطے پہ آ رہا ہوں۔ نبی نے کہہ دیا تھا صحابہ کے زندگی میں، صحابہ موجود ہے، رسول بظاہر حیات ہے، حضرت عائشہ بھی راویہ کہ پہلی فرمایا میرے پہلو میں ابو بکر بھی آئیں گے، عمر بھی آئیں گے، ہاتھ پکڑ کے بھی بتا دیا قبر سے ایسی اٹھائے جائیں گے، تو پھر حضرت ابو بکر کو اجازت کی کیا ضرورت؟ سیدھا سی اتنا کہتے لوگوں یاد ہے رسول اللہ نے کیا کیا تھا، عمل کرنا اس پر، یہ نہیں کہا کہ رسول نے تو کہا تھا قبر سے ایسے اٹھیں گے، عائشہ تم گواہ ہو، تم سے بھی کہا تھا ابو بکر میرے پہلو میں آئیں گا، عمر پہلو میں آئیں گا، اجازت کی ضرورت نہیں، دفن کر دینا، یہ نہیں۔ ابو بکر جانتے تھے ایسے نابکار پیدا ہونے والے ہیں جو میرے نبی کی حیات کا انکار کریں گے، فرمایا اجازت تو ہے مگر ایک بار اور اجازت لے لینا، تاکہ نبی اجازت دے تو قیامت تک کے لیے گواہ ہو جائے کہ نبی نے وصال کے بعد کلام بھی کیا ہے، اجازت بھی دیا، گویا نبی زندہ ہے۔ اور حضرت عائشہ کا عقیدہ تو اور واضح ہو گیا، حضرت عائشہ کا بھی نام لیا، عائشہ کا عقیدہ مر گیا، تیرے باپ نے بولا ہوں گا، حضرت عائشہ نے تو نہیں کہا، وہ فرماتی رسول اللہ کا وصال ہوا، میں بے پردہ آتی تھی، سنن دارمی کی حدیث ہے، اور امام دارمی کون ہے؟ امام بخاری کے استاد، امام مسلم کے استاد، امام ابو داؤد کے استاد، اگر وہ مشرک تھے تو یہ کہاں بچے پھر؟ مشرک سے پڑھنے والا کبھی مومن ہو سکتا ہے؟ اور مسلم میں امام دارمی کی 6 حدیثیں آئی ہے، صحیح مسلم جس پر امام مسلم نے خود دعویٰ کیا کہ اس کی ایک حدیث بھی میں نے ضعیف تک نہیں لائی، امام دارمی سے 6 حدیثیں نقل کی، ترمذی میں امام دارمی سے حدیثیں آئی، ابو داؤد میں امام دارمی سے حدیثیں آئی، امام دارمی کی سنن دارمی بہت مشہور مقبول کتاب، امام بخاری کے استاد، امام مسلم کے استاد حضرت عائشہ سے نقل کرتے ام المومنین کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کا وصال ہوا، میں بے پردہ جاتی تھی اس لیے کہ میرے شوہر ہیں، ان سے پردے کی کیا ضرورت؟ فرماتی ابو بکر کا وصال ہوا تب بھی میں بے پردہ جاتی تھی زیارت کے لے کے، آخر میرے والد ہے، والد سے بھی پردہ نہیں، مگر جیسی عمر آئے میں نے اپنے آپ کو پردے میں چھپا لیا کہ اب عمر سے حیا آتی ہے کہ غیر محرم ہے، مردوں سے بھی پردے کیے جاتے ہیں۔ بتا رہی ہے کہ تم نبی کی حیات کا انکار کر رہے ہو، ارے یہاں تو عمر حیات، ان سے بھی پردہ ضروری۔ حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ تھا۔ امام حسن کا عقیدہ سننا ہے، زہر دیا گیا امام حسن کو، روضہ رسول پر آئے، نانا جان آپ کی امت نے مجھے زہر دیا، حکیم کے پاس نہیں گئے، حکیم صاحب زہر دیا گیا ہے، دوا داؤ۔ عقیدہ دیکھیں امام حسن کا، نانا جان آپ کی امت نے مجھے زہر دیا، راوی بیان کرتا ہے قبر مبارک سے رسول اللہ کا دست مبارک باہر آیا، آواز آئی حسن قریب آ، حسن قریب آئے، سینے پہ ہاتھ پھرا، زہر کا اثر غائب ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ زہر دیا گیا، پھر امام علی مقام امام حسن آتے ہیں، نانا جان آپ کی امت نے پھر زہر دیا ہے، پھر دست مبارک نکلا، حسن قریب آ، حسن قریب آئے، پھر دست مبارک پھیرا گیا، زہر کا اثر ضائع ہوا، تیسری مرتبہ دیا گیا، پھر آتے ہیں، پھر کہتے ہیں پھر زہر کا اثر، اور جب چوتھی مرتبہ دیا گیا قبر مبارک سے آواز آتی ہے، نواسے وہ وقت نہ آیا کہ تو اپنے نانا کی ملاقات کو پسند کر لے، اب
اور نانا میں آپ کی ملاقات پر راضی ہو گیا. اب بھی حیات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے ان کے. اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ان کے عقیدے مردے ہیں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. زندہ ہونے کے لیے دکھنا ضروری نہیں ہے. فرشتے زندہ ہے مگر دکھتے نہیں. اللہ زندہ ہے مگر نظر نہیں آتا. جنات بھی ہیں زندہ ہے مگر جنات دکھتے نہیں. تو کسی کا نہ دکھنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ جہالت کی بات ہے. اب آئیے تیسرے صاحب کو سنیں. اب یہ ان کی پہلی کلپ دکھا رہا ہوں، پھر یہ بہت آئیں گے تکرار کے ساتھ، کیونکہ آج کل ان کے بہت سارے پنکھے گھوم رہے ہیں. مگر حال یہ ہے کہ میرا جہاں بھی پروگرام ہو رہا ہے میں ان کے پنکھوں کو ایک کام سونپتا ہوں، جاؤ ذرا اس سے پوچھو تو یہ کتاب کون سی کتاب میں ہے، یہ کتاب. اس کے بعد کتاب نے اتنا